चुनाचे जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ हैं या जानदार अक़वाम हैं वो इंतखाबात से कभी इनहराफ नहीं करती और वो सबसे ज़्यादा अहमियत अवामी राय आम्मा की तरफ उनकी तवज्जो होती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल गंगा उल्टी बह रही है और ये कहते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना है और सेंसस करवाना है और कंट्रोल करनी है कीमतें रमज़ान मुबारक के अंदर, यानी एक तमाशा इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इंतखाबात की तरफ नहीं जाने देते। पूरा सिस्टम पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो। लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ अहम है? हमारे लिए ये चीज़ अहम है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है जिसको दस्तूर कहते हैं, पाकिस्तान का आइन कहते हैं। और आपको मालूम है, वरना नई नस्ल को ये बताना हमें पड़ेगा कि कोई मुतफ़िक़ा दस्तूर 23 बरस बल्कि 26 बरस तक पाकिस्तान में नहीं बन सका था। वो 56 का और 62 के दसातीर जो हैं वो भी एक खिलवाड़ थे कौम के साथ, लेकिन असल दस्तूर 73 के अंदर आया, यानी मुल्क को बने हुए 26 साल गुजर चुके थे और हम इससे पहले नतीजा भुगत चुके थे एक बेआइन मुल्क का, और नतीजा आपके सामने है। आप में से बहुत कम लोग मशरक़ी पाकिस्तान को अपनी होश के अंदर जानते होंगे, इल्ला माशाअल्लाह हमारे जैसों के अलावा। ये पाकिस्तान कि जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान था, आज उसे बांग्लादेश के नाम से मशरक़ी पाकिस्तान को याद करते हैं। ये इंतखाबात से अवॉइड करने का, बेआइन रहने का और इंतखाबात के नताइज न तस्लीम करने का शाखसाना है कि बांग्लादेश बन गया। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अगर आप आइन से इनहराफ करते हैं, जो मैं समझता हूँ नहीं होगा, एक सिंगल बेंच ने जो तारीख साज फैसला किया है वो सारे इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रिगर कर गया है, उसको उसने तेज़ तर कर दिया है और अब इनके लिए मुमकिन नहीं है कि उससे इनहराफ करें, इल्ला कि मार्शल लॉ लगा दें। ये मुमकिन है कि मार्शल लॉ लग जाए और आइन के मुताबिक मुल्क आगे न बढ़े, वरना कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि ये आइंदा जो 61-62 रोज़ रह गए हैं उनके अंदर इलेक्शन का प्रोसेस, उसका शेड्यूल ऐलान न करें और इंतखाब की तरफ न जाएं। हमारे खदशात अपनी जगह हैं। कोई काम गुज़श्ता 10 माह के अंदर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो आइन के मुताबिक हो। सारे काम, यानी साइफ़र से अगर आप इसका आगाज़ कर लें, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को आप सामने ले आएँ और आज से 4 रोज़ पहले जो इंकशाफात आपके एक साफ़ी ने किए हैं और वहाँ पर जनरल कमर का वो बाजवा कहें तो बहुत सारे लोग अब नाराज़ होना शुरू हो गए हैं कि आप हमें क्यों कहते हैं जी, इसका नाम जनरल कमर रखें। उसके अगर इंकशाफात जो आपके एक सीनियर साफ़ी ने दिए हैं तो ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि वो बुरी तरह इसके अंदर मुलव्वस थे। मैंने परसों भी सवाल उठाया था, ज़ाहिर है जो चेयरमैन ने फरमा दिया उससे तो आगे नहीं हो सकती। क्या इस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम है? क्या इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई इंटरनल डिसिप्लिन है, कोई अकाउंटेबिलिटी है, या ये पाकिस्तान 75 बरस से उसके दस्तूर को इसी तरह पामाल किया जाता रहेगा? हम इसकी यानी एक ज़िंदा कौम की तरह मुज़ाहमत करेंगे। मुज़ाहमत के 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता कि जो जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ का रास्ता है, जो पाकिस्तान में होता रहा, हम वो रास्ता इख्तियार करने नहीं जा रहे हैं। हम अपना पहला शहीद पेश कर रहे हैं, यानी हम रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जेल भरो तहरीक का, और ये एक पुरअमन रास्ता है। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन होगा? ये ऐसे मुमकिन होगा कि माल रोड के ऊपर दफ़ा 144 है, हम अपने जुलूस को लेकर जाएंगे और कहेंगे कि गिरफ़्तार कर लें हमें, इसलिए कि आपका निज़ाम जो है फस्तायत का निज़ाम है, गुंडागर्दी का निज़ाम है। आप जमहूरियत और आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। और मैं PDM की वो जमातें कि जो भी कभी चैम्पियन रही हैं जमहूरियत की, और यानी इस नून लीग को भी बताना चाहते हैं कि ज़रदारी ने तुम्हारे साथ वो किया कि क़यामत तक याद रखोगे। और मुस्लिम लीग के अंदर आपने देखा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, एक नहीं है, 4-5 तवाना आवाज़ें हैं, और एक तो घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। चुनाचे आप ये समझ लें कि हम जेल भरो तहरीक से उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे।
جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا، آئین کے مطابق ملک نہیں چلتا۔ ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اپنی حکومتیں ختم کی، ویسے نہیں کی، ہم نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخاب ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج یعنی 12 تاریخ ہے اور 14 جنوری کو، یعنی 2 روز ایک مہینہ ہونے میں کم رہ گئے۔ اس طرح یہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ غریب آدمی اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ادویات میں 300% اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے بجلی کے اندر کوئی یہ 10 روپے فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں، جو رعایت تھی 300 یونٹ پہ وہ اب 200 یونٹ پہ کم کر دی، اس کو نیچے لے آئے ہیں، اور 17% جی ایس ٹی کے بجائے 1% جی ایس ٹی اور بڑھا دیا ہے، اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے یہ 15 تاریخ کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پیٹرول 300 روپے کا ہو جائے گا، اور اسحاق ڈالر نے جو ڈالر کے ساتھ کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی تاریخ میں اسی کے نام سے ریکارڈ رہے گا کہ جب بھی یہ آیا ہے یہ ملک کے اندر ایک تباہی لے کر آیا ہے، اور کوئی راستہ اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یعنی جرنلزم کے اوپر بھی چڑھائی، صحافیوں کے اوپر بھی چڑھائی، ارد گرد کے لوگوں پہ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بہت نازک موقع ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تحریک کو، جیل بھرو تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک کہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع نہیں ہو جاتا۔ شکریہ۔ جی سوال۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں میجورٹی جو ہے وہ مڈل کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں جن کی تو 2 وقت کا روٹی پوری نہیں ہوتی، تو جیل بھرو تحریک اگر تاریخ بھی دیکھے تو پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، تو کیا موٹو ہوگا، اور اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی یا ناکامی کا شکار ہو گئی تو کیا آپ لوگوں دیکھیں کا میرا خیال ہے؟ ہے جب آپ پروٹیسٹ جو ہے نا، جو کہتے ہیں احتجاج میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے، مجھے بہت عرصے پہلے کی مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کے اوپر یہ ان کے آسمان لانی کے والد صاحب تھے جو اکیلے ایک پلائی کارڈ لے کے کھڑے رہے، اور انہوں نے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ دائر کی۔ مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہے اور ہمارا حق ہے۔ اگر آئین کی پامالی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کے خلاف روزانہ، آج میرا خیال ہے پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ریلیاں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہر شہر کے اندر ریلی ہو رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ مجال ہے ان کے کان پہ جوں بھی رینگی ہو، اور کچھ کوئی کمی کہیں کسی قسم کی کوئی ریلیف کسی کو ملی ہو، کوئی ریلیف نہیں ملی، بلکہ جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے فرمایا ہے کہ مزید ابھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتاؤں، اس پہ جو سونے پہ سہاگا سب سے بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ روک لیں۔ یعنی کتنے شرم کی بات ہے۔ میں تو کئی دفعہ وہ بی بی مریم سے پوچھتی ہوں کہ خود تو تم چلی جاؤ سوئٹزرلینڈ اپنا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پنجاب کے جن لوگوں کو کارڈ ملا ہے، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ ہے، اور ہر ایک خاندان کو 10 لاکھ کی سپورٹ حکومت دینے کو تیار ہے، سب کچھ ہم نے، تم وہ بھی لینا چاہ رہی ہو واپس؟ یعنی منہ سے نوالا تو نکال ہی دیا، بھوکا تو لوگوں کو کر ہی ڈالا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو تم چاہتی ہو کہ صحت کی سہولت بھی اس سے لے لی جائے۔ یعنی اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کیا کرو۔ یہ پاکستان جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ آپ کے خاندانوں کو ہم سپورٹ کریں اور آپ کے خاندانوں کو امیر سے امیر تر کرتے چلے جائیں۔ یہ عوام کے پیسے ہیں، عوام پہ لگنے چاہیے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں صحت کارڈ کے بارے میں، سب سے شکر ہے خدا کا کہ ہمارا کانٹریکٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ صحت کارڈ انشاءاللہ چلیں گے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے۔ اس لیے جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے، میں سوچتی ہوں کبھی کوئی پروٹیسٹ ناکام نہیں ہوتی، اور الحمدللہ آج 10 مہینے ہو گئے ہیں تحریک انصاف سڑک کے اوپر ہے، اور آپ کے سامنے ہے پرامن۔ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا۔ اگر کوئی غلط کام ہوا تو حکومت کی طرف سے ہوا، اگر کوئی غلط کام ہوا ایجنسیوں نے کیا، گولی چلائی عمران خان کے اوپر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے چلائی گولی۔ ہم نے تو 3 بندوں کا نام دے رکھا ہے۔ ایف آئی آر میں خان صاحب نے خود کہا کہ جی
رسپانسبل کون ہے اس میں ثناء اللہ رسپانسبل ہے، اس کے اندر شہباز شریف رسپانسبل ہے، اس میں جنرل فیصل، مطلب یہ کہا ہے ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جو سارے ان کے ساتھ 14 بندے جو زخمی ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں، تو حکومت کو کیا فکر ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ کے سامنے جے آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت، میں فالو اپ کر رہی ہوں جے آئی ٹی کا. منڈے کو ہماری ہیئرنگ ہے سپریم اس میں ہائی کورٹ کے اندر، جہاں ہم نے بتایا ڈی بی کے سامنے کہ جی اگر ایک جے آئی ٹی نے اپنی مکمل کر لی ہے انویسٹیگیشن، آپ اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو اوور لیپ کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح آپ نے جے آئی ٹی بنا دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 14 تاریخ کو مجھے جج صاحب نے، گجرانوالہ کے کورٹ کے جج صاحب نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو اس کا باقاعدہ نوٹس. تو میرا خیال ہے جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے، باقاعدہ چوئی صاحب از ورکنگ آن اٹ، اس میں پورا ڈیٹیل ہے. اور میں یہ بتا دوں یہ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے ہیں نا، یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں شروع انشاءاللہ لاہور سے ہوگی لیکن پورے پاکستان میں پھیلے گی اور سب جو ہیں اس میں شامل ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی لسٹیں بن گئی ہیں والنٹیئرز کی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں، انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں سب، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا، انشاءاللہ سامنے ہم کھڑے ہوں گے. جو آپ نے بڑا معصومانہ فارمولا دیا ہے جیل بھرنے کے لیے کہ ہم 144 کی خلاف ورزی کریں گے مال روڈ کے اوپر تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. مال روڈ کے اوپر آئے دن کبھی کسان، کبھی ٹیچرز، کبھی کوئی وہ احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو آپ کو کیسی